اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جس پیٹرن کو پسند کیا وہ یہ تھا اور یہ ہے کہ انسانوں میں سے ہی انسانوں کو چن کے ان کی رہنمائی کر کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتے رہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ یعنی جو پہلا انسان ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا ان کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے نبی تھے، اور انسان بار بار سپر نیچرل ڈیمانڈ کرتا رہا کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، ہمیں کوئی انہونی چیزیں کیوں نہیں نظر آ جاتی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انسانوں کے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا کہ انسانوں میں سے ہی خاص چنے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنائے اور ان کے ذریعے انسانوں کو گائیڈ کرے۔ تو خیر، اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا کہ ہم نے تجھے اور تیری اولاد کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں باقی جو انسان موجود تھے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو باقی لڑیاں چل رہی تھیں، ان سب کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چوز کر لیا، اور پھر اس وعدے کو اللہ نے ایسا پورا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر نہیں آیا۔ زیادہ تر انبیاء اور رسول جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔
اور فلسطین کی سرزمین اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آئے ہیں بنی اسرائیل میں سے۔ لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا، اور پھر ان کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وہ بیلنس کر دیا، ایک طرف ہزاروں انبیاء اور رسول اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا بنی اسماعیل میں سے، کہ وہ دین لے کر آئیں جو پوری دنیا میں پھر قائم ہو کر رہے۔ لیکن کیونکہ یہ سارے ادیان دین ابراہیمی ہی ہیں، ان سب کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اللہ نے اتاری تو اللہ نے اس میں بھی لکھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو زمین ہے اس کو اللہ کے نیک بندے وراثت میں لیں گے، یعنی اللہ کے نیک بندے اس کے حکمران ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے اس وعدے کو ایک ذمہ داری سمجھنے کے بجائے ایک انہوں نے گفٹ سمجھ لیا کہ یہ بس ہمیں ہی ملنا ہے۔ عبادی الصالحون میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا نا کہ جو اللہ کے ساتھ مخلص رہے گا، نیک رہے گا، اللہ کا فرما بردار رہے گا، ان لوگوں کو یہ وراثت ملے گی۔ بنی اسرائیل اس عبادی الصالحون والے پارٹ کو بھول گئے اور اپنے آپ کو پریویلیج سمجھنے لگ گئے، گفٹڈ سمجھنے لگ گئے، چوزن ون سمجھنے لگ گئے کہ اب ہمیں ہی دنیا کی امامت ملے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کی گمراہی اور ان کو اللہ کی جو پھٹکار کا ایک ذریعہ ہی بنا دیا ان کے اس دعوے کو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر آگ نے چھوا بھی تو الا ایام معدودہ یا ایام معدودات، تو چند دن چھوئے گی، اس سے زیادہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم، تم لوگ صالح نہیں رہے تو وباؤ بغضب من اللہ ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، لہٰذا یہ وعدہ تم سے نہیں ہے، ابراہیم کی اولاد میں ہی جو نیک ہوں گے ان سے ہوگا، ضروری نہیں بنی اسماعیل میں سے ہی اور بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں۔ بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب یہ ان کی امت میں ہوگا۔ تو یہ جو سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، جو وعدہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا نا، اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے کیسے قائم کروائی کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کر جائیں مکہ کی وادی میں، جو فلسطین سے ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہے، اور جو وادی ہے وہ اس کے اندر کسی یعنی زندگی کے آثار نہیں تھے، بالکل جس کو ڈیزرٹڈ کہتے ہیں نا، وہ تھا ہی صحرا۔ ایک تو ڈیزرٹڈ ہوتا ہے کسی کو صحرا میں چھوڑ دینا، دور کر دینا، الگ کر دینا، وہ تھا ہی صحرا، نہ وہاں پانی موجود تھا، نہ وہاں پہ کھانے پینے کی کوئی چیز موجود تھی۔ پہلے تو ان کو حکم دیا کہ ان کو وہاں چھوڑ دیں اور خود واپس آ جائیں، ایسی قربانی، اور بچہ بھی انفینٹ، نومولود، ایسا نہیں کہ بچہ کو بالغ تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ نے بواد غیر ذی زرع، کہ وہ بغیر کسی بھی نباتات حیوانات کے بغیر وہ وادی تھی، اس کے اندر ایسا بندوبست کر دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کا بندوبست ہو گیا، آب زمزم اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ اور جب یہ بندوبست کچھ نہ کچھ جینے کا ہو گیا تو پھر یہیں تک بات نہیں پہنچی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کچھ شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قربانی مانگی کہ تم نے ان کو چھوڑ تو دیا تھا، اب اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میرے راستے میں قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بدل دیا اور یہ بتا دیا کہ اولاد کو قربان کرنا، ذبح کرنا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ایک دمبے سے، اور پھر وہ جو دمبے کی قربانی ہوئی وہ قربانی اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی فرض قرار دے دی کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اب تم سب کرو گے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے بشرطے کہ تمہارا نصاب پورا ہوتا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل قائم کر دی کہ اگر عبادی الصالحون میں شامل ہونا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہونا ہے، تو وہ سب سے پہلا سٹیپ اس کا قربانی ہے۔ اور ذات کی قربانی انسان برداشت کر لیتا ہے، اولاد کی قربانی انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ بطور باپ کے میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، کہتا ہوں، اور آپ سب بھی جو باپ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو بنیں گے وہ بھی جان جائیں گے کہ انسان کے منہ سے ہمیشہ یہی نکلتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے جو قربانی لینی ہے لے لے، میری ذات کے اوپر تکلیف آ جائے، میری اولاد کو تکلیف نہ پہنچے۔ ذات کے اوپر تکلیف برداشت کر لیتا ہے انسان، اولاد کے اوپر تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ذات کے اوپر تو تکلیف لینی ہی لینی ہے، وہ تو ہوگی ہوگی، لیکن قربانی وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے اولاد کو ایسا چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا میں سنبھالوں گا تو پھر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور یہی نہیں، پھر اس چیز کے لیے بھی تیار ہو جانا کہ اگر اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں سر بھی قربان کرنا پڑا، ان کا سر بھی کٹوانا پڑا، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ دونوں قربانیاں اللہ نے کمٹمنٹ کروائی، لی نہیں۔ کمٹمنٹ کروائی، لی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ ان کو اللہ نے پانی کا بندوبست کر دیا، قافلے بھیج دیے جس سے ان کی زندگی کا سامان ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب قربان کرنے کی بات آئی تو اسماعیل علیہ السلام کو قربان نہیں ہونا پڑا، دمبے کو اللہ تعالیٰ نے قربان کروا دیا۔ یہی معاملہ آج بھی ہے، جو اس چیز کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو ہم سے راضی ہو جا، تیری زمین کے اوپر تیرا نظام قائم ہو جائے، محمد رسول اللہ کی شریعت قائم ہو جائے، تو یا اللہ میری جان بھی قربان، میری اولاد بھی قربان، میرا تن من دھن قربان۔ ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ نے قرآن میں اصول بتا دیا کہ یہ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ کے لیے۔ جو اس کے لیے تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ قربانی لے گا نہیں، آزمائے گا ضرور، اس کو لگے گا انسان کو کہ بس اولاد بھی چھٹ گئی، مال بھی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قربانی انشاءاللہ لیتا نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور جو آج کے دور میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ اے اللہ ہم تیرے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، چاہے ہماری اولاد ساتھ میں ہجرت نہ بھی کر سکے فی الحال، تو ہم ہجرت کرتے ہیں، اللہ تو ہماری اولاد کے لیے بھی ہجرت کا بندوبست فرما دیجیے، اور انشاءاللہ اللہ ان اولاد کے لیے بھی کر دے گا، لیکن پہلے خود ہجرت کرنی ہے۔ پہلے خود اس چیز پہ قائل ہونا ہے کہ ہماری اولاد چاہے اکیلی رہ جائے، چاہے مشکل میں ہو، ہمیں ہجرت کرنی ہی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد کے لیے بھی بندوبست فرما دے گا، اور یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے کہ پہلے خود ہجرت کر کے آگے، اور لگا کہ بس شاید اب سب چھوٹ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا کہ اولاد بھی ہجرت کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ شریعت محمدی میں نہیں ہے کہ اولاد کو بالکل ڈیزرٹ کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ آپ اپنی طرف سے کوشش رکھیں گے، خود ہجرت کریں گے، اگر اولاد قائل ہوگی تو اللہ تعالیٰ ریسورسز مہیا کر دے گا کہ وہ بھی ہجرت کر لیں۔ اگر وہ قائل ہی نہیں ہو رہے، نافرمان ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کا کام ہے کہ ہجرت کرنا، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ چاہے گا تو ان کو بھی ہدایت دے دے گا۔ اور پھر آج کے دور میں جو یہ چیز اچیو کر لے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری بہت ہی ہمت بندھانے والی ہے کہ رسول اللہ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں
کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے اوپر ویسے ایمان لائیں گے جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ جو آج کے دور میں ہجرت کر لے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفویض کردہ جو خلافت کا سلسلہ ہے، وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ جو آج اس خلافت میں ہجرت کر لے گا، خود آ جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بعد میں اس کے اولاد اور اہل خانہ کو بھی لے آئے گا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا حق ادا کیا یا اس کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھائی قرار دیتے ہیں اپنا، اور اس دور میں خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ کاش میں اپنے ان بھائیوں سے ملوں، اس میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ اور یہ وہ موٹیویشن تھی جو حضرت ابو ہریرہ بھی سنا کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے اس دور کو پا لیا تو نیا اور پرانا مال بیچ کر میں جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، وہ تو رسول اللہ کے بھائی ہوں گے۔ رسول اللہ کے بھائی تو نہیں تھے نا دنیا میں، تو اگر کسی نے رسول اللہ کے بھائی کو دیکھنا ہو تو وہ آج کے دور میں آئے اور ہجرت کرنے والوں کو دیکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے توفیق دی، مجھے آپ کو جتنے یہاں لوگ موجود ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کے بھائیوں میں شامل فرمائے، اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی اور ان کا قرب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور یہ جو قربانی کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔